ناظرین یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے کئی استعمالات ہیں۔ آپ نے سر پہ رکھا، شفقت سے رکھا، اس طرح کیا سلیوٹ کے لیے، اس طرح کیا کسی کا احترام کرنے کے لیے۔ اگر اسی ہاتھ کو آپ اس طرح کرتے ہیں تو مطلب ہے کسی کو مکہ مارنا چاہ رہے ہیں، اس طرح کرتے ہیں مطلب ہے کسی کو تھپڑ مارنا چاہ رہے ہیں۔ اسی ہاتھ کو آپ اس طرح کرتے ہیں مطلب ہے کسی کو کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر اسی ہاتھ کو آپ اس طرح کرتے ہیں تو مطلب ہے کسی کو کچھ چیز لینا چاہ رہے ہیں۔ اب ہاتھ آپ کا استعمال آپ نے مختلف رکھے ہوئے ہیں، اب آپ نے سوچنا کہ ہم نے کس طرح اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، اور سوچنا کیسے ہم نے برین سے۔ اور برین کا استعمال جو ہمارا دماغ ہے، خوبیوں کا خزانہ ہے، اللہ پاک نے ایک فیکٹری رکھی ہے، اس میں خوبیاں رکھی ہیں، مگر 90% لوگ استعمال نہیں کرتے اس کا۔ نیور یوز آن برین۔ 90% لوگ، ان کے 90% پیپل جو ہیں وہ اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے، اپنا دماغ ڈسکلوز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک لڑکی لڑکے کی مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی لڑکا ان کی کل کائنات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوگی۔ لڑکی کے لیے وہ لڑکا کل کائنات ہے، وہی اس کا محور و مرکز ہے، اس کے بارے میں سوچے گی، آخر میں ان کا ایم یہ ہوگا ہم نے ملنا ہے، ہم نے شادی کرنی ہے، یہی ان کا مقصد ہوگا۔ اسی میں وہ 5 سے 10 سال تک ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مقصد یہ ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جب اس کو ہم بدلیں گے پھر ہم پاکستان کو بدلیں گے۔ کیسے؟ مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ترتیب غلط کر دی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے آپ کو کسی قابل بنانا تھا، مگر آپ پہلے شادی والی سائڈ پہ چلے گئے۔ آپ نے دماغ میں پہلے ہی شادی رکھ لی ہے، اور آپ کا مائنڈ مقصد نہیں شادی ہو رہی، بھاگ کے شادی کرنی ہے، نہیں شادی ہو رہی، ہم نے لڑ جھگڑ کے شادی کرنی ہے، جیسے بھی کرنا ہے، کورٹ میرج کرنی ہے، ہم نے شادی مقصد ذہن میں آپ کی شادی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ نہا کے باہر نکلے ہیں نا، سب سے پہلے آپ نے کیا پہننا تھا؟ بنیان پہننی تھی، اس کے اوپر آپ کو شرٹ پہننی چاہیے تھی، پھر ٹائی لگانی چاہیے تھی، پھر اوپر کوٹ پہننا چاہیے تھا پینٹ پہن کے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ نہا کے باہر نکلے ہیں، آپ نے سب سے پہلے کوٹ پہن لی ہے، کوٹ پہننے کے بعد آپ نے بنیان پہن لی ہے، بنیان کے اوپر آپ نے ٹائی لگا لی ہے، ٹائی کے اوپر آپ نے شرٹ پہن لی ہے، شرٹ پہننے کے بعد آپ نے نیچے پینٹ پہن لی ہے۔ آپ نکلے ہیں باہر، اور باہر نکلنے کے بعد اپنے دماغ کو آپ نے ڈسکلوز کر دیا تھا نا، اب باہر نکلے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ نے ترتیب الٹ پلٹ کر دی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو پہلے کسی قابل بنائیں، پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے نکاح کا، آپ نکاح کرو، اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں عورت لکھی ہے۔ آپ کی خواہش، آپ کی خوبصورتی جو جہاں پہ آپ سوچتے ہو وہی ہو سکتی ہے، مگر آپ نے ترتیب صحیح رکھنی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، اپنے ہینڈ کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ شادی کے بعد آپ اس طرح نہ کریں، آپ اس طرح کریں، اس کے لیے آپ کو کسی قابل بننا پڑے گا۔ اگر اس طرح کریں گے مطلب ہے آپ دے رہے ہیں، اس طرح کریں گے مطلب آپ لے رہے ہیں، تو لینے والے نہ بنے، دینے والے بنے۔ کم از کم شادی سے پہلے اپنے آپ کو کسی قابل بنائیں، لڑکیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ اگر آپ ایک میں مائنڈ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور میں، اگر آپ کو میرا مقصد ہے آپ اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے، اپنی تعمیر کرنا شروع کریں گے آج سے، تو آپ پاکستان کی ترقی میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک بندہ تھا، نہا کے باہر نکلا، سچا واقعہ ہے۔ اب اس نے نہا کے، اس کے بال بڑے بڑے تھے، اس نے اینک جو تھی نظر والی اس نے سر پہ لگا لی، بالوں کے اوپر لگا لی، نہا کے باہر نکلا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے سر پہ لگائی ہے۔ اس نے گھر میں بولا جی کہ میری اینک کدھر گئی ہے۔ اب گھر والوں کا بھی دماغ ڈسکلوز ہو چکا تھا، انہوں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دی، اس بندے نے بھی اینک ڈھونڈنا شروع کر دی، واش روم میں ڈھونڈا، باتھ روم میں ڈھونڈی، پورا گھر چھان مارا، اینک نہیں مل رہی۔ اب اس بندے نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، اب دماغ اس نے گھر والوں کا بھی ڈسکلوز کر دیا ہے، اپنا بھی ڈسکلوز کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب اس نے بولا چھوڑو اینک کو، میں تو جاتا ہوں جمعہ پڑھنے، ٹوپی پہننے کے لیے جب اس نے ٹوپی سر پہ رکھی تو اس کو محسوس ہوا کہ اینک تو میرے سر پہ ہے۔ اب سارے جو گھر والے تھے وہ خود بھی اس کے سر پہ نظر ہی نہیں گئی، کیوں؟ ان کا دماغ ڈسکلوز ہو چکا تھا۔ اس طرح آپ بھی اپنے دماغ کو ڈسکلوز نہ کریں، اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ مقصد آپ کا عظیم ہونا چاہیے، سوچ کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے بھی کرنی ہے۔ اگر آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا آپ کا مقصد ہے کہ ٹک ٹاک، یہ چیزیں نہیں، اپنے مقصد کو عظیم رکھیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی مطلب ہے یہ جو اسٹڈی کرتے ہیں اس پہ توجہ دیں، آپ نئے سے نئے طریقے ایجاد کریں،
किस तरह स्टडी करनी चाहिए। स्टडी के बाद जितना टाइम आपके पास बचता है उसको 2 घंटे 3 घंटे में से 1 घंटे कम अज़ कम दूसरे किसी कारोबार के बारे में सोचें। कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपके मुल्क का फ़ायदा है, आपके घर वालों का फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हैं, आपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है, आपने कोई छोटी सी दुकान शॉप खोल ली है, नहीं आपने कोई शॉप खोल ली है, आपने कोई दुकान बना ली है, आपने कोई मतलब अपने वालिदैन के सपोर्ट, माशरा बहुत तरक्की कर रहे हैं, लोग बहुत आगे जा रहे हैं, मगर आपको अपना आप बदलने की ज़रूरत है। अपना माइंड, आपने कल कारोबार करना, अपना छोटा सा कारोबार शुरू करें, स्टडी भी करें, घंटा 2 घंटे 3 घंटे अपने कारोबार को भी दें, ताकि कल आप इतने कामयाब हो जाएं कि आप अपने अलावा दूसरों को भी सपोर्ट कर सकें, अपनी फैमिली को। जब आपकी फैमिली ठीक हो जाएगी फिर पूरा पाकिस्तान आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मसला ये है, एक कमाने वाला है 10 खाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि माइंड डिस्क्लोज कर लेते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने आगे जाके कुछ भी नहीं करना, हमने बस अय्याशी करनी जहाँ तक हमारी पढ़ाई है। क्यों? उनका दिमाग डिस्क्लोज है। अगर उनके ज़हन में हो कि हमने आज से ही अपने वालिदैन को सपोर्ट करनी, यार 10 बंदे खाने वाले हैं, 1 कमाने वाला है, हम पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम काम भी नहीं कर सकते। खुदा की कसम थोड़ा सा कम अज़ कम इतना करें कि घर की सब्जी आ जाए, एक टाइम की सब्जी, आस्ता आस्ता आपके अंदर मतलब वो तमीर तरक्की आपके अंदर आएगी। तो मेरा मशवरा, अपने आप को कामयाब करें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, तब आप जाके कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।